در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اب یہ کہتا ہوں کہ مدینے میں مجھ کو آنے دو، اب یہ کہتا ہوں کہ مدینے میں مجھ کو آنے دو، پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو۔ بے نیازی سے ہی کاش وہ دے دیں گے جواب، میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو اسے مر جانے دو۔ جب بات نکلی ہے مدینے کی تو ہم بھی تذکرہ کریں گے مدینے کا۔ جی ہاں، عثمان ارشد جو کہ اوکاڑا سے مکہ تک پیدل سفر حج کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو میرا بیگ ملے تو چاہے نقد ہی رکھ لے، لیکن میرا پاسپورٹ اور دوسری دستاویز واپس کر دیں، ان کے بغیر میں حج کی ادائیگی کے لیے پیدل سفر جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ کہنا تھا حج کے لیے سعودی عرب تک پیدل سفر جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستانی نوجوان عثمان ارشد، جن کا بیگ کچھ دن قبل بلوچستان کے علاقے نوشنکی میں کھو گیا۔ اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے عثمان نے 1 اکتوبر کو اپنے آبائی علاقے سے پیدل سفر کا آغاز کیا تھا اور بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ تک انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں رہا۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ 4-5 روز پہلے کوئٹہ سے نوشنکی کے سفر کے دوران کردگاپ اور پنج بائی کے قریب ان کا بیگ کہیں گر گیا۔ میرے لیے بیگ اس وجہ سے قیمتی ہے کہ اس میں میرا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ویزا کے علاوہ بٹوا جس میں نقدی رقم اور ATM کارڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے کے باوجود وہ اللہ پر یقین کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا گم شدہ بیگ مجھے مل جائے گا۔ عثمان اس وقت نوشنکی میں ہیں، انہیں آئندہ 15 سے 17 روز میں ایران جانے کے غرض سے سرحدی علاقے تافتان پہنچنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تافتان پہنچنے سے پہلے ہی ان کا بیگ مل جائے گا۔ عثمان کا کہنا یہ تھا کہ بیگ نہ ملنے کی صورت میں انہیں واپس اوکاڑا جانا پڑے گا، جہاں وہ نیا پاسپورٹ حاصل کر کے اس پر ویزے لگوائیں گے۔ بیگ نہ ملا تو میرے لیے یہ سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو میرا بیگ ملتا ہے تو لیویز تھانے یا نوشنکی پولیس اسٹیشن پہنچا دیں۔ آپ بے شک پیسے رکھ لیں، لیکن میرا پاسپورٹ اور دوسرے دستاویز واپس کر دیں۔ عثمان منصوبے کے تحت سعودی عرب جانے کے لیے کوئٹہ سے براستہ نوشنکی اور چاغی سرحدی علاقے تفتان پہنچیں گے، جہاں سے وہ ایران اور کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ راستے میں آرام کے غرض سے رکتے ہیں تو اس دن یا رات کو سفر کے حصے کے طور پر نہیں گنتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کوئٹہ ایران کے ویزے کے حصول میں انہیں 10 دن لگے، جبکہ ایران، کویت اور سعودی عرب کے ویزے حاصل کرنے کے غرض سے انہیں 1 مرتبہ اسلام آباد بھی جانا پڑا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عثمان ارشد کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کا جو سامان کھو گیا ہے اللہ کرے جلد سے جلد ان کو اپنا سامان مل جائے، تاکہ وہ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، اپنوں میں رہیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔